مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء بالصدق وصدق وقال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ معزز السامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ جمادی الآخرہ بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ کی 22 تاریخ کو یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا مولانا سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جن کے شان میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی فیض ترجمان بابرکت زبان مقدس سے کئی مرتبہ تعریفیں فرمائی ہوں، اس ابو بکر صدیق کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ کہنے والی زبانیں یہ کہتی ہیں، راہ ہی جو کچھ ہے حقیقت ہی سوا، راہ ہی راہ ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے وہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے وہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی دور جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر کے نام سے آپ مشہور ہوئے، معراج کی تصدیق آپ نے کی تو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کے نام سے یاد فرمایا، تو آپ کا نامی اسم گرامی ابو بکر صدیق کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی والد محترمہ کا نام سلمہ ام الخیر آپ کی کنیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پہ جا کر کے حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور آگے چل کر کے یہ حضرت آدم علیہ السلام تک چلتا رہتا ہے۔ بہرکیف حضرت ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ کی شان اور ان کی رفعت کون بیان کر سکتا ہے؟ پورے قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، جگہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مراتب کا ذکر ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جس ذات کا تذکرہ ہو وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے،
بلکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ اور رسول پاک صاحب الاولاق کا سچا جانثار ہوتا ہے، جسے دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ اتنے بڑے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں کہ عشق آپ کی ذات پر ختم ہوتی نظر آتی ہے، محبت کا آغاز بھی آپ سے ہوتا ہے اور انتہا بھی آپ کے ذات پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبیاں آپ کو دے رکھی تھیں، کتنے فضائل و کمالات سے آپ کو مالا مال کر رکھا تھا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چلتے ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بارہا ہم نے اور آپ نے سماعت کیا ہے، لیکن آج مختصر سی گفتگو میں اس جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے عشق سیدنا ابو بکر صدیق میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سب کو بھی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے کا ایک صدقہ ان کی بارگاہ سے ملتا نظر آئے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، تو آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ یہی رہتا تھا کہ میں نبی دو جہاں سے محبت اور پیار کروں، ہماری زندگی کے ایک ایک سانس رسول ذی وقار صاحب الاولاق کی محبت میں قربان ہو جائے۔ اور یہ درس آپ کے حیات مقدسہ کے ہر ہر گوشے سے ہمیں ملتا نظر آتا ہے۔ ہجرت کی رات ہونے والی ہوتی ہے جب مکے کے دشمنان اسلام نے نبی دو جہاں کے راستے میں کانٹے بچھائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ جیسا محترم شہر چھوڑنے کے لیے اکسایا، اور سرکار نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے راز کا خبر دے کر کے مطلع فرمایا اور کہا، ابو بکر ہم کو ہجرت کرنی ہے، ہم کو یہاں سے کہیں اور جانا ہے۔ چنانچہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون اور ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے، ابو بکر تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، کئی راتیں گزر جاتی ہیں، انتظار پر انتظار ہے۔ ایک رات ایسی آتی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار اپنے بستر پر علی شیر خدا مشکل کشا کو سونے کا حکم دے کر کے وہاں سے نکلے، اور دشمنوں کے نرغے سے نکلنے کے بعد میں جب پیارے ابو بکر صدیق کے مکان پر پہنچے اور جیسے ہی آپ نے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی، ابو بکر صدیق نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی دو جہاں نے کہا، ابو بکر سوئے نہیں تھے؟ تو عرض کرتے، آقا ایک رات نہیں ہے، بلکہ جس رات سے آپ نے فرمایا ہے اسی رات سے میں روزانہ دروازے پر پوری رات آ کر کے کھڑے ہو کر کے اپنے آقا کا انتظار کرتے رہتا ہوں کہ کون سی رات ہو کہ میرے آقا تشریف لائیں اور مجھ کو آواز دیں اور اٹھنے میں مجھے تاخیر ہو جائے۔ اس وجہ سے میں کبھی پوری رات نیند نہیں لیا ہوں۔ یہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ اور جب ہجرت کے لیے سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں اور جبل ثور کی وہ پہاڑی آتی ہے، حاجیوں سے پوچھو جن لوگوں نے جبل ثور کو دیکھا ہے، کتنی بلند پہاڑی ہے، کس طرح سنگلاخ راستے ہیں۔ یہ ناچیز جب 2006 میں جا کر کے دیکھنے کی کوشش کی اور اس پگڈنڈیوں سے چلنے کی کوشش کی تو کئی جگہ ہمیں پانی پینے کی نوبت پیش آئی، کچھ نہ کچھ کھانے کی نوبت پیش آئی۔ بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو ہم نے دیکھا کہ بیٹھ کر کے راستے میں آرام کر رہے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق کو دیکھو کہ ہجرت کی رات میں جب جبل ثور پہاڑ کے نیچے کے قریب پہنچے تو نبی دو جہاں سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھاؤں اور آپ کو اٹھا کر کے لے کر کے چلوں۔ چنانچہ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی اس خواہش کو پوری کر دی۔ اب ابو بکر مصطفیٰ کو لے کر کے چل رہے ہیں، مگر چلنے کا انداز کیا ہے؟ اور کوئی ہوتا تو شاید راستے کو طے کرتا، مگر ابو بکر چل رہے ہیں تو پیر پورا جمع کر کے نہیں چل رہے ہیں، پیر
کی ایڑیوں کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں بلکہ پنجے کے ساتھ چلتے ہیں، اور کبھی نبی دو جہاں کے سیدھے پیر کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی نبی دو جہاں کے الٹے پیر کا بوسہ لے رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا ابو بکر ارے پیر کو جمع کر کے چلو، راستہ بڑا سنگلاخ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر تمہارے لڑکھڑا جائیں۔ تو محبت کی بولی ابو بکر کی یہ اٹھتی ہے، یا رسول اللہ میں کیسے لڑکھڑا سکتا ہوں؟ آپ کی ذات تو لڑکھڑانے والوں کو سہارا دینے کے لیے آئی ہے، آپ کی ذات تو گرنے والوں کو اٹھانے کے لیے آئی ہے، آپ کی ذات تو ہر ایک کو اٹھانے اور بلند و بالا کرنے کے لیے آئی ہے۔ آقا میں کیسے لڑکھڑا سکتا ہوں؟ سہارا دینے کے لیے آپ کی ذات موجود ہے۔ اس کے بعد میں نبی دو جہاں نے کہا ابو بکر میرے پیر کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ کبھی الٹے پیر کو آپ چومتے ہو، کبھی سیدھے پیر کو آپ چومتے ہو۔ تو ابو بکر کی محبت بولتی ہے آقا جب جب میں آپ کے پیر کو چومتا ہوں میرے زندگی کی معراج ہوتی جاتی ہے، تھکان آتی ہے، میں آپ کے پیر کو چومتا ہوں میرے جسم کا تھکان دور ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ محبت، یہ پیار ہے، یہ سچے عاشق کی ترجمانی ہے۔ چنانچہ نبی دو جہاں کو لے کر کے اس غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ سے عرض کرتے یا رسول اللہ میں پہلے غار کو صاف کر دوں۔ غار کو آپ نے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد میں اندر جب گئے تو سارے سوراخوں کو کپڑوں سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ ہے جس کے لیے کوئی چیز دستیاب نہیں ہو پا رہی ہے کہ اس کو بند کیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کی ایڑی کو اس پر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد میں نبی دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا تشریف لائیے، غلام حاضر ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما ہوتے ہیں۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے؟ دو عاشقوں کے عشق کا مقابلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسا عاشق ہے؟ ایک عاشق غار کے اندر ہے اور ایک عاشق غار کے باہر ہے، دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ باہر کا عاشق یہ کہتا ہے اپنے پیر کو ہٹاؤ میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اندر کا عاشق کہتا ہے پہلے تم بتاؤ کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں مار ہوں۔ مار یہ فارسی کا جملہ ہے جس کے معنی سانپ کے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں سانپ ہوں، سانپ، مجھے مار کہا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو مار ہے تو میں یار غار ہوں، میں اپنے آقا کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ تو سانپ ہے، تیری ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے آقا کو تکلیف تو دے دے۔ اس نے کہا ہٹا لو ابو بکر پیر کو۔ نہیں ہٹا سکتا ہوں، تھوڑا دیکھنے دو ابو بکر نبی دو جہاں کو۔ نہیں کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے، میرے آقا آرام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ڈس لوں گا، ٹھیک ہے جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر اپنی جان کو تم دے رہے ہو اور دیکھ بھی رہے ہو کہ سانپ تمہیں ڈسنے والا ہے، زہر جب صنایت ہوگا تو تمہارے جسم کے اندر بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ابو بکر تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس کی ترجمانی میرے امام بولتے ہیں، بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے جان کو قربان کیا ہے تو اپنے لیے نہیں قربان کیا ہے بلکہ جان جہان کی محبت میں قربان کیا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ابو بکر نے اپنے جان کو قربان کرنے کی باری لگائی ہے، مگر کس پر؟ اپنے آپ پر نہیں، رسول کائنات پر قربان کرنے کی باری لگائی ہے، دونوں عالم کے تاجدار پر قربان کرنے کی باری لگائی ہے۔ بالآخر وہ مار جلال میں آتا ہے اور ڈس لیتا ہے، زہر آپ کے جسم کے اندر صنایت ہو جاتا ہے، زہر کا پہنچنا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا رنگ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار کے رخسار پر آنکھوں کے آنسو کے قطرے ٹپک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی آنکھیں مقدس کو کھولی، اور کھولنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں ما یبکی کا یا ابو بکر صدیق، اے ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا کسی زہریلے جانور نے مجھ کو ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہاں وہ زہر کی جگہ ہے، کس جگہ ڈنک مارا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے
انگلی سے اشارہ کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے لعاب کو لگاتے ہیں، جیسے ہی لعاب لگایا مصطفیٰ جان رحمت نے پورے جسم کا زہر ختم ہو گیا، کافور ہو گیا۔ آقا کائنات دونوں عالم کے سرکار سے ابو بکر صدیق عرض کرتے آقا یہ انعام میرے لیے ہے یا میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر جا آج کے ہجرت کی رات کی برکتوں سے یہ انعام تیری اولاد کو بھی دی جا رہی ہے کہ جب تک جو آل صدیق اکبر ہوگا اس کو کوئی زہریلا جانور صبح قیامت تک ڈسے گا تو اس کے اوپر زہر کا اثر بھی سرایت نہیں کرے گا۔ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار نے غیب کا اعلان فرما دیا، خوشخبری کی بشارت دے دی، اور کیوں نہ دے؟ میرے تاجدار بولتے ہیں، حق کی نشان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، امام احمد رضا خان بولتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ابو بکر وہ عاشق ہے، عاشق، اس عاشق کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہاں آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے بیان فرمایا غار سے باہر نکلو۔ چنانچہ غار سے جیسے ہی وہ باہر ابو بکر نکلے تو نبی دو جہاں نے کہا دیکھو یہ کون ہے؟ تو دیکھا بہت پرانا سانپ وہاں موجود ہے جس کے اوپر بال بھی نکل چکے ہیں اور ایسی کیفیت ہے۔ اتنا پرانا سانپ دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا یہ آج کا سانپ نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دور کا سانپ ہے، اور ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا سانپ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار کے ہجرت کے واقعے کے ماحول کو پیش کیا تھا، تو اس بات کو سن کر کے یہ سانپ چلتے 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 اس پہاڑ پر آیا اور نبی دو جہاں کو ہجرت کی رات میں دیکھنا چاہا، مگر ابو بکر صدیق ایک دیوار بن گئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو نبی کی محبت میں قربان کر دیا، تو نبی دو جہاں نے ان کے لیے ایسا انعام دے دیا کہ ابو بکر تم بھی کامیاب رہو گے اور تمہاری محبت میں رہنے والی تمہاری اولاد بھی کامیاب و کامرا رہے گی۔ چنانچہ تاریخ کیا کہتی ہے اور آگے ہم دیکھتے چلتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی محبت اور ان کا عشق کیا ہے نبی دو جہاں کے تعلق سے، کہ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنی مبارک انگوٹھی دی اور فرمایا اے ابو بکر اس میں لا الہ الا اللہ کندہ کروا کر کے لاؤ۔ ابو بکر صدیق انگوٹھی لے کر کے نقاش کے پاس پہنچے، راستے میں غور کر رہے ہیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کی عادت ہمیں نظر آیا کرتی ہے، قیام مصطفیٰ نے کیا ہے، رکوع مصطفیٰ نے کیا ہے، سجدہ مصطفیٰ نے کیا ہے، اور تحیات کے بعد میں ہم تحیات کے اندر بھی دیکھتے ہیں اور تحیات کے بعد میں درود میں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی دو جہاں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ ابو بکر یہ کہتے ہیں اب کلمے کی ایک جز کو دیکھا جائے لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرے جز کو دیکھا جائے محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے آقا نے ہم کو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، میں سوچ و فکر میں ہوں۔ ابو بکر یہ کہتے ہیں اذان کے جملوں کو دیکھا جائے جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہی رسول اللہ کا بھی نام آتا ہے، اس وجہ سے ابو بکر کہتے ہیں اب چلو فیصلہ یہ ہے کہ نبی دو جہاں نے رب کے نام کو لکھوانے کے لیے کہا ہے، میں رسول خدا کی محبت میں اپنی طرف سے رسول پاک کا نام لکھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نقاش سے یہ کہا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، اس نے پورا کلمہ لکھ دیا۔ وہ انگوٹھی لے کر کے ابو بکر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ملاحظہ فرمایا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نبی دو جہاں نے کہا اے ابو بکر میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا،
تم نے زیادہ الفاظ کیوں لکھوا دیے؟ تو ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے صرف محمد الرسول اللہ لکھوایا ہے، اور رہا میرا نام تو اسے حضور میں نے نہیں لکھوایا ہے، اور آپ کا نام نامی میری محبت نے کہا کہ ہر جگہ نبی پاک کا نام اللہ کے نام سے ملا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کا نام لکھوایا ہے، لیکن حضور میں نے اپنا نام خود نہیں تحریر فرمایا ہے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر دربار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کا نام ہم نے انگوٹھی میں رب کی خواہش کے مطابق لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جب میرے حبیب کے یار کو یہ پسند نہیں ہے کہ رب کا نام ہو اور رب کے رسول کا نام نہ ہو، تو اسی طرح رب کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ رسول پاک کا نام ہو اور ابو بکر صدیق کا نام نہ ہو، اس وجہ سے میں نے ابو بکر کا نام لکھا ہے۔ آپ سوچئے کتنی محبت کتنا پیار ان کو حاصل ہے کہ نبی پاک کی محبت کا یہ صلہ ان کو حاصل ہوا کہ خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، غار میں، اور آج تو یہ ہے کہ مزار میں خود حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی شرف حاصل ہے مگر ان کے بعد وہ مرتبہ ان کو حاصل ہے۔ بڑی ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر صدیق امیر المومنین اولانا مولانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کے مشن کی ترجمانی میں ہم سب کو رہنے اور اٹھنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔